آج کل ہمارے شہر میں آنکھوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ میں آپ آج بتاؤں گا کہ اس سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں اور اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ آج کل آنکھیں اس کو کہتے ہیں آنکھیں آئی ہوئی ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں دکھنے آ گئی ہیں۔ عام طور سے پنک آئی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پنک آئی بھی کوئی سائنٹیفک لفظ نہیں ہے، سائنٹیفکلی اس کو کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں۔ کنجنکٹیوائٹس اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھ کا آپ کا جو سامنے کا سفید حصہ ہے اس کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہے جو کہ پپوٹوں کے اندر تک جاتی ہے، اس کو کنجنکٹائیوا کہتے ہیں، اور اگر اس کی سوزش ہو جائے تو وہ کنجنکٹیوائٹس کہلاتا ہے۔ کنجنکٹیوائٹس یا اس طرح سے دکھنے آنے کی وجوہات عام طور سے یا تو وائرس انفیکشن ہوتی ہے یا بیکٹیریا کی انفیکشن ہوتی ہے یا الرجی کسی چیز سے ہو جائے تو اس سے ہوتا ہے۔ یہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ وائرس کی ایک انفیکشن ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے۔ اس میں ہو کیا رہا ہے، مطلب پیشنٹ آتا ہے تو تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کی آنکھیں تھوڑی سوجی ہوتی ہیں، سرخ ہوئی ہوتی ہیں، پانی نکل رہا ہوتا ہے، تھوڑی شکایت ہوتی ہے کہ روشنی تیز لگ رہی ہے اور خارش وغیرہ ہو رہی ہے۔ یہ مریض کی شکایت ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو روکا کیسے جائے، کہ جس کو نہیں ہے وہ کیسے بچے۔ بچنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ پھیل کیسے رہی ہے۔ یہ پھیلنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا اور اس کو آنکھوں میں ہاتھ سامنے بیٹھنے سے ہو جائے، ایسے نہیں لگتی۔ یہ لگتی ہے ہاتھ سے، آپ اپنا ہاتھ آنکھ کو لگاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور اگر ہاتھ میں انفیکشن آئی ہوئی ہے، انفیکشن کیسے آ سکتی ہے کہ جس شخص کو ہے پہلے سے وہ اپنی آنکھ کو ٹچ کر چکا ہے، اس سے آپ نے ہاتھ ملا لیا تو آپ کے ہاتھوں میں بھی انفیکشن آ گئی، آپ نے اپنی آنکھ کو لگا لیا تو یہ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اسی طرح جس شخص کو ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ جس میں انفیکشن ہے کہیں بھی میز پر، کرسی پر، کسی اور چیز پر لگا چکا ہے تو وہاں بھی جراثیم چلے گئے، آپ کو نہیں معلوم وہاں جراثیم ہے، آپ نے وہاں ہاتھ لگا لیا اور اس کے بعد کسی بھی وجہ سے آپ نے آنکھ پہ ہاتھ لگایا، کھجایا یا کچھ بھی کیا تو آپ کی آنکھ میں یہ تکلیف آ سکتی ہے۔ اب اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آج کل جو پھیلا ہوا ہے یہ وائرل ہے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ دیکھ کر کے معائنہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، جو میں نے بتایا پھیلتا اس طرح ہے، سو بچنے کے لیے 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ آپ نے اپنی آنکھ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اگر آپ بچے ہوئے ہیں اب تک تو اگر آنکھ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو آپ کی آنکھ تک یہ نہیں پہنچے گا۔ جس شخص کو ہو چکا ہے اسے بھی چاہیے کہ آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائے تاکہ وہ اس کو پھیلائے نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے۔ دھونا اس لیے ہے کہ آپ کے ہاتھ میں انفیکشن کہیں سے بھی، جیسے میں نے کہا میز، کرسی، کہیں بھی جراثیم ہو سکتے ہیں، اگر لگ چکی ہے تو وہ آنکھوں پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں گے تو کسی وجہ سے غیر ارادی طور پر بھی آنکھ پر ہاتھ لگ گیا تو آپ بچے رہیں گے۔ تو بچنے کی یہی 2 طریقے ہیں کہ آپ آنکھ کو ہاتھ نہ لگائیں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں۔ اب آتے ہیں کہ اگر آپ کو ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروا لیں تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ آپ اسی وبا میں ہی پھنس چکے ہیں اور کوئی اور بیماری نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں سرخ ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ زیادہ سیریس ہو سکتی ہیں۔ میرا آپ پرانا ایک چینل، ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ آنکھیں سرخ ہونے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر آپ کا دیکھ کے یہ پتہ کر سکتا ہے کہ یہی وائرل انفیکشن ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے تو وہ آپ کو کچھ دوائیں تجویز کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے ابھی تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی۔ کچھ اینٹی وائرل دوائیں موجود ہیں لیکن وہ اس وائرس پر جس سے یہ اس طرح پھیلتا ہے وہ کام نہیں کرتی۔ اس کو ٹھیک ہونے میں عام طور سے 10 سے 15 دن لگتے ہیں، اور اس دوران آپ کی ہمیں کوشش کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کمفرٹیبل رہیں، آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ دھوپ کا چشمہ لگا سکتے ہیں،
آپ چاہیں تو تھوڑا برف کپڑے میں ڈال کے آنکھوں کو ٹھنڈی ٹکور کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑا کمفرٹیبل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر آپ کو دوا تجویز کریں گے جس میں عام طور سے دو دوائیاں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے اس کو ہم لوبریکنٹ کہتے ہیں یا آرٹیفیشل ٹیئرز کہتے ہیں، وہ آنکھ کو اسموتھ رکھتی ہیں یا تکلیف کم کر دیں گی، ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹک بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ جاننا چاہیں گے کہ اگر یہ بیکٹیریل نہیں ہے تو اینٹی بائیوٹک کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب یہ بیماری ہو چکی ہوتی ہے تو بیکٹیریا کے خلاف بھی ریزسٹنس باڈی میں کم ہوتا ہے، انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ ڈالتے رہیں تو اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ عام طور سے اس سے کوئی آنکھ میں نظر کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر نظر میں کمی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو ساتھ کوئی اور بیماری ہے یا انفیکشن کارنیا پر یا سامنے کا حصے میں بھی ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا چاہیے۔ آخر میں 3-4 باتیں اور بتانا چاہوں گا جو ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں تو اس دوران بالکل نہ لگائیں، اور اس کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی نئی کانٹیکٹ لینس لیں۔ اگر آپ کوئی دوائی ڈال رہے ہیں، مثال کے طور پہ کالے پانی کی دوائی ڈال رہے ہیں، تو اس کو لازمی جاری رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی آپریشن آنکھ کا ہونے والا ہے یا سفید موتی کا ایک آدھ ہفتے میں، تو اس کو ڈیلے کر لیں، جب ٹھیک ہونے کے بھی کم سے کم 3 ہفتے کے بعد آپریشن کروائیں۔ کچھ لوگ بار بار آنکھوں میں چھٹے مارتے ہیں پانی کے، اس سے بھی ہم منع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو پانی آتا ہے اس میں بھی بیکٹیریل یا دوسری انفیکشن ہو سکتی ہے، تو وہ جان کے آنکھوں میں ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آنکھ سے اگر آپ صاف کرنا چاہیں، پانی زیادہ آ رہا ہے تو ٹیشو پیپر لیں، آرام سے آنکھ کے اوپر رکھیں، جذب ہو جائے اور اس کو پھینک دیں، بار بار استعمال نہ کریں۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ بچنے کے لیے ہاتھ دھوتے رہنا ہے اور آنکھ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے، مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ، اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس وبا سے بچنا ضروری ہے۔ عام طور سے یہ بغیر کسی نقصان کے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر پیچیدگی بڑھے تو لازمی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔